دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے اس خصوصی پروگرام قراءۃ القرآن کل پاکستان مقابلہ حسن قراءت میں آپ کا میزبان عبد القدیر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ 7-8 سال کا بچہ بھی اسے اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید سے جڑ جاتا ہے اس کی عظمتوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن اور میرا ذکر اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے اور کچھ دعا بھی نہ کر سکے تو میں اسے مانگنے والے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا شرف اور بڑی سعادت ہے۔ اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن نے ذوق و شوق بڑھانے کے لیے قرآن مجید کی قراءت کا پاکستان کی سطح پہ ایک عظیم مقابلے کا انعقاد کیا ہے۔ اسلام آباد سینٹر پر جو آڈیشن ہوئے تھے اس میں 8 قاری حضرات منتخب ہوئے اور اس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن کے درمیان مقابلہ ہے، اور انہی 8 قراء حضرات میں سے 2 قاری منتخب ہو کر فائنل راؤنڈ کے لیے چلے جائیں گے، اور انہی 8 قراء حضرات میں سے 2 قاری صاحبان منتخب ہو کر فائنل راؤنڈ کے لیے چنے جائیں گے جو فائنل میں حصہ لیں گے۔ اس سے پہلے کہ مقابلے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ججز حضرات کا تعارف کرواتا جاؤں۔ یہ 2 شخصیات ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، خوبصورت انداز، خوبصورت گفتار کے مالک ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور بہت سے اعزازات بھی انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے قاری اکرام اللہ محسن صاحب، السلام علیکم سر، شکریہ آپ کی آمد کا۔ دوسری شخصیت جنہیں پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی سب عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن پر 30 سال سے زائد عرصے سے قرآن مجید کی ترویج کے لیے ان کی خدمات ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میری مراد قاری سید صداقت علی صاحب۔ سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ آج 8 قاری صاحبان موجود ہیں جنہیں آج 5 منٹ دیے جائیں گے۔ تو ہمارے ساتھ پہلے قاری صاحب جن کا نام محمد علی اور تعلق ان کا ثوابی سے ہے، وہ آئیں گے اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن
بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بہت اچھا. سبحان اللہ. یہ تھے محمد علی جن کا تعلق ثوابی سے تھا، اور ان کے بارے میں کیا تاثرات ہیں قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے جانیں گے. جی کیا کہیں گے؟ قاری محمد علی صاحب نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. انہوں نے کم از کم 1 2 3 4 5 6 مقامات کو پڑھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اتنے لمیٹڈ ٹائم کے اندر 6 مقامات کو، اس میں بیات پڑھی، رست پڑھا، جارکہ پڑھا، عجم پڑھا، حجاز پڑھا، نحوند پڑھا. تو یہ بہت اچھا ہے. مگر تجوید میں سب بچوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ مقامات اور آواز اور صوت اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ تجوید کتابیں ہیں. جی. تجوید کی سپرمیسی ہے. تجوید اگر کمزور ہے تو مقامات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لمبے سانس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، خوبصورت آواز کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر تجوید ناقص ہے. یہ تمام چیزیں موجود تھیں قاری محمد علی صاحب کے ساتھ، مگر قاف، خا اور وا، اس میں ان کے سب ہر جگہ پہ ان کے ہونٹ گول ہو رہے تھے، اور ایک جگہ مد بھی جو ہے وہ بھی ان کی تھوڑی سی ناقص تھی. تو تجوید پر تھوڑی توجہ دیں، ادروائز باقی تمام صلاحیتیں ان کے اندر موجود ہیں. جی بہت شکریہ. مومن اگر ہے تو قرآن مجید میں، مومن اگر ہے تو قرآن مجید میں ایمان کا چمکتا ہوا نگینہ تلاش کر. ہمارے اگلے دوست قاری عبداللہ اعظم جن کا تعلق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرج البحرین یلتقیان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم قاری عبداللہ اعظم جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا وہ تلاوت فرما رہے تھے اور ان کے بارے میں قاری اکرام اللہ محسن صاحب سے جانیں گے کہ وہ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے, اچھی ایفرٹ تھی. کافی سارے مقامات بھی انہوں نے پڑھے, بہت ساری چیزیں بہتر ہونے والی ہیں, کی جا سکتی ہیں. ان کے اندر کیپیبلٹی بہت زیادہ ہے, ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا ایک دو چار باتیں جو بڑی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بتانی. جی. اس میں یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی مقام پڑھتے ہیں
تو اس مقام کا جب آپ قرار پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کا جواب الجواب بآسانی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں زیادہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ اب آپ نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ جواب پڑھا، جواب الجواب پڑھا، مقامات آپ نے پڑھے، لیکن آپ نے اوپر کے سر جو ہیں وہ زیادہ پڑھے ہیں۔ اگر آپ قرار پڑھتے اور پھر اس کے ساتھ جواب اور پھر جواب الجواب میں جاتے تو یہ تدریج بہت بہتر رہتی۔ اس کے ساتھ ایک آیت اور دوسری آیت کے درمیان ایک مخصوص وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ وہ وقفہ کرتے ہیں تو آپ کی تلاوت کے اندر ایک خاص ٹھہراؤ اور ایک جماؤ آتا ہے، اور آپ کے اندر خود اعتمادی ہوتی۔ تھوڑا سا سانس کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھے انہوں نے۔ جی یہاں بہت پر ایک چیز شکریہ۔ کا میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے محسوس کیا ہوگا تھرو آؤٹ ان کی تلاوت کے اندر آواز ناک میں جا رہی ہے۔ ناک میں آواز کا جانا یہ عیب ہے، اس کی احتیاط کریں کہ آواز ناک میں نہ جائے، اور اس کی پریکٹس کے لیے آپ جب پریکٹس کریں تو ناک کو پکڑ لیں۔ ہم بھی بچپن میں ایسے ہی مشق کیا کرتے تھے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری آواز ناک میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے، اس سے ذرا احتیاط کریں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن بہتر ہے ان چیزوں سے جو تم جمع کر رہے ہو۔ ہمارے اگلے قاری صاحب، جن کا نام قاری عبدالوہاب ہے اور ان کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے ہے، وہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس کا جواب پڑھیں۔ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما
تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان صدق الله العظيم. جزاک اللہ. قاری عبدالوہاب جن کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع باغ سے تھا اور انہوں نے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کی. ان کے بارے میں اپنے معزز ججز کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے. قاری صداقت صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ قاری عبدالوہاب صاحب جن کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، ان کے جو ایک ماسٹر کمپیوٹر ہوتا ہے نا انسان کا برین، اس میں سب چیزیں موجود ہیں، مگر اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے، اس کی پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے، یہاں آ کر کام خراب ہو رہا ہے. ان کو نالج بھی ہے، علم بھی ہے اور ڈیلیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر مقام کو ان کو الگ الگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کا قرار، اس کا جواب الجواب. اور ان کے لیے میرا مشورہ یہ کہ اپنی تلاوت کو جب مشق کریں تو خود ریکارڈ کر کے سنا کریں جی، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ میں نے کہاں سے صحیح پڑھا ہے، کہاں سے میری غلطی ہے، کہاں میں بہتر کر سکتا ہوں. یہ عمل بہت ضروری ہے. مجھے 50 برس ہو گئے یہ عمل کرتے ہوئے، خود میں آج بھی جو تلاوت کرتا ہوں اس کو خود سنتا ہوں، تو اس سے اپنے اچھائیوں کا نقائص کا پتہ چلتا ہے. اور کنفیوز نہیں ہونا. یہ گھبرائے ہوئے پڑھ رہے تھے اور بے سورہ پڑھ، ہر جگہ پر نظر آ رہا تھا بے سورہ پڑھنا ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. صلاحیت موجود ہے، محنت کی ضرورت ہے. قاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی سماعت کمزور ہے، یعنی کہ یہ کم سنتے ہیں تلاوت، کیونکہ یہ اگر تلاوت زیادہ سنیں اور زیادہ وقت دیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ سنتے تو ہیں، اسی لیے وہ چیزیں اندر سٹور ہیں، ان کے سٹوریج کے اندر. صحیح، لیکن پریکٹس کمزور ہے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جتنی پریکٹس کریں گے تو اتنی پرفیکشن آئے گی. زبردست. جی بہت شکریہ جی. انداز بے مثال، ادا بہترین ہے. انداز بے مثال، ادا بہترین ہے. اس کا ایک ایک لفظ نہایت حسین ہے. اللہ نے حبیب سے جو باتیں کی تھیں، اللہ نے حبیب سے جو باتیں کی تھیں، اسی گفتگو کا نام کتاب مبین ہے. ہمارے آج کے اس پروگرام کے اگلے قاری محمد صفتر جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قاری محمد صفدر جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ہم اپنے ججز کی طرف رخ کریں گے اور ان کے کامنٹس جو ہیں وہ لیں گے قاری اکرام اللہ محسن صاحب سے. جی قاری. جی ماشاءاللہ اچھی کوشش تھی قاری محمد صفدر صاحب کی. اچھا پڑھا انہوں نے، کوشش کی انہوں نے مقامات کے جو اوپر والے درجات ہیں ان کو بھی انہوں نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی. تجوید میں کچھ چیزیں بڑی بنیادی ہیں، ان کو میں سمجھتا بتانا ضروری. جیسے قاری صاحب نے پہلے بھی بات کی تھی، تطنین بہت زیادہ ہے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کر جا کر پڑھنا، یہ ایک طرح سے غلطی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا دوسری جو بڑی ضروری بات ہے، قاری صاحب نے شاید ضرور آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی ایک چیز، کہ منہ کھول کر پڑھنا بڑا ضروری ہے. جیسے آپ قاری صاحب پڑھ رہے تھے، اگر یہ منہ کھول کر پڑھتے تو زیادہ شائستگی ہوتی پڑھنے میں، تلفظ کی ادائیگی زیادہ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے تھے. تو میں انہیں یہ ایڈوائز کروں گا کہ منہ کھول کر جو ہے وہ تلاوت کیا کرے. اچھا ایک ان کو مارکس جو میری طرف سے ایکسٹرا ملیں گے وہ ان کی خود اعتمادی کے ہیں. قاری صاحب یقیناً آپ میری اس بات کے ساتھ ایگری کریں گے کہ خود اعتمادی تھی ان کے اندر پڑھنے میں. تو یقیناً یہ ایک بڑی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے کسی بھی مقابلے کی. جب آپ خود اعتمادی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے، اور کیونکہ مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں وہی جاتا ہے جس جو اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے انہوں نے خود اعتمادی ان کے اندر نظر آئی ہے. کیوں نہ ہو بلند اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو بلند اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. ہمارے اگلے ساتھی قاری فرقان یونس جن کا تعلق میاں والی سے ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कारी मोहम्मद फ़ुरक़ान यूनुस जिनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, वो कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल कर रहे थे। और हम एक बार फिर रुख करेंगे अपने जजेस साहिबान की तरफ और उनसे जो है वो इस तिलावत कलाम पाक के ऊपर उनके कमेंट्स जो हैं वो लेंगे। जी कारी सैयद सदाकत अली साहब। कारी फ़ुरक़ान यूनुस साहब जिनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, खूबसूरत आवाज़ इनकी, इसमें कोई शक नहीं है, मगर तजवीद काफ़ी नाक़िस है, उसमें मेहनत की ज़रूरत है। जहाँ पर भी इख्फ़ा किया, इख्फ़ा नाक़िस किया है इन्होंने, हर इख्फ़ा नाक़िस किया है इन्होंने। एक जगह तो बिल्कुल ही छोड़ दिया उसको, उसका इख्फ़ा की बजाय इज़हार बना दिया उसको। जी तो तजवीद की बड़ी फ़ौक़ियत है। मैं बार बार इस पर ज़ोर दे रहा हूँ कि तजवीद जो है उसके ताबे है हर चीज़। मकामात को, सुर को ठीक रखने की कोशिश भी बहुत ज़रूरी है, मगर तजवीद के साथ, तजवीद की सरबराही में, उसके अम्ब्रेला के नीचे हर चीज़ है। जी हाँ। तो मेहनत करें, आवाज़ बहुत खूबसूरत है इनकी। मुझे बड़ी तवक्को थी कि आज, मगर या तो घबरा गए बेचारे या क्या वजह बनी। बहरहाल मेहनत की ज़रूरत है, आवाज़ अच्छी है और उठान भी इनकी ठीक है। जी मेहनत करें और सुने अच्छी तरह। कुछ डॉक्टर साहब
اگر یہ قرآن حضرات آئی کانٹیکٹ اپنے سامنے تھوڑا رکھیں تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی خود اعتمادی بھی پیدا ہوگی، ان کے اندر کانفیڈنس زیادہ ہوگا؟ اس سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے، ہاں اس سے بچ کو نہیں سکتا تو وہ ایک چیز ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک دو آیتیں پڑھ جائیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کی داد میں جب محفل میں پڑھتے ہیں تو اگر بہت اچھا پڑھنے والا ہے اس کو کوئی داد نہ دے تو اس کا بٹا بیٹھ جاتا ہے۔ جی خیر صاحب ان کو یہ بھی بتا دیں کہ درس پہ قابو کیسے کیا جا سکتا ہے، اس اصحاب کی اس جنگ پہ کیسے قابو کریں گے؟ بس یہ جو پڑھ رہے ہیں نا اس میں گم ہو جائیں، اس میں اتنا گم ہو جائیں کہ ان کو پتہ چلے کہ بس میں ہوں، قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے، میں ان کو سنا رہا ہوں۔ جب آپ اس میں گم ہو کے پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کی کیفیت بھی اور ہوتی ہے۔ جی ہاں، جب آپ کی کیفیت بدلتی ہے اور اس کا پھر اثر سننے والوں پر بھی ہوتا ہے۔ آپ سنتے ہیں بے شمار لوگوں کو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ رو رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیفیت آ رہی ہوتی ہے اس سے۔ واہ ٹھیک ہے، خوبصورت بات۔ تو جو ہے وہ خوف دل سے نکال کر رجوع اللہ، واہ اللہ کی طرف رجوع ہو بے شک کہ میں اس مالک کو سنا رہا ہوں جس کا یہ کلام پاک ہے۔ سبحان بے شک، سبحان اللہ، یہ سبحان بنیادی اللہ، بات ہے اس کے اندر۔ بے شک۔ ناظرین، قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ قائم و دائم ہے اور اسی میں کچھ نہ کم نہ زیادہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے پڑھنے والے یقیناً، سننے والے، پڑھنے والے یقیناً خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں کئی آپ لوگوں کو سنا ہوگا، آپ نے جی اساتذہ کو، قراء کو ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا شروع سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مطلب کہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ ایک قرآن قاری پڑھ رہا ہے اور لوگ قرآن پاک سن کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، میں سنا دیتا ہوں جی اس وقت۔ پلیز۔ شیخ عبدالباسط رحمہ اللہ میرے استاد جی ہیں، شیخ جمال عبد الناصر کے ساتھ پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے، وہ رشیا کے ٹور پر گئے اچھا، تو جمال عبد الناصر شیخ عبدالباسط کو ساتھ لے گئے۔ وہ ان کا بالکل نوجوانی کا دور تھا۔ ان کا خروشیف پریزیڈنٹ تھے، ان سے تعارف کروایا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ملک کے، دنیا کے معروف قاری شیخ عبدالباسط۔ تو انہوں نے کہا جی اہلاً و سہلاً، ہمارے مہمان ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سنیں، تھوڑی دیر کے بعد جمال عبد الناصر نے کہا کہ یا شیخ عبدالباسط اقرا، قرآن پڑھ ذرا۔ سبحان اللہ، میں کیا بیان کروں، وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور خروشیف کی آنکھوں سے آنسو جاری، سبحان اللہ، آنسو ٹپکنے شروع ہو گئے۔ جمال عبد الناصر سے پوچھا کہ ایکسیلنسی واٹ ہیپن ٹو یو، وائی آر یو کرائنگ، وائی ٹیئرس کمنگ آؤٹ فرام یور آئیز، آنکھوں سے کیوں بہ رہے؟ کہتے یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا میرے ساتھ۔ جمال عبد الناصر سے کہا کہ یو آر لسننگ دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، Allah's words enter into your heart through your ears. ہاں، کانوں کے ذریعے تمہارے دل پر اثر ہوا ہے اور یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو جو ہے سبحان اللہ، گزاری ہو گئے۔ سبحان، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی، تو اس کیفیت کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک، بے شک، اور یقیناً یہ اعجاز قرآن ہے۔ اور ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن سے کل پاکستان مقابلہ حسن قرات کے اگلے مہمان قاری سمیع اللہ، ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان
يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. قاری سمیع اللہ جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اپنے ججز کی طرف ایک بار پھر رخ کریں گے. قاری سمیع اللہ کے حوالے سے ان کے کامنٹس جو ہیں وہ شامل کریں گے. جی اکرام اللہ صاحب. جی ماشاءاللہ اچھا پڑھا انہوں نے، اچھی ان کی کوشش تھی. دو چار چیزیں ہیں اگر ان کو بتا دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مزید بہتری ہو سکتی ہے. جی ایک بات تو یہ ہے کہ ان کی آواز میں ایک قدرتی طور پر ایک زمزمہ ہے. بعض اوقات تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن سم اوقات وقف میں جب آپ اس زمزمے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ وقف آپ کی ایک خاص جو مقدار ہے اس سے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، وہ کنٹرول میں نہیں رہتا. تو اگر وقف کو بہتر کیا جائے، تھوڑا سا اگر سانس میں مضبوطی لے کر آئیں اور زمزمے کو کنٹرول کر کے اگر یہ وقف کریں گے تو زیادہ خوبصورتی پیدا ہوگی تلاوت میں. دوسرا، مقامات ان کو پتہ ہے سارا، لیکن اس طرح سے مقامات کی جو ترتیب ہے، جو اس کی ترکیب ہے، جس ترکیب کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو بھی بتانے کی ضرورت ہے. باقی قاری صاحب میں تجوید میں ان کو مارکس زیادہ دوں گا. مجھے تجوید ان کی بہت پختہ ہے، بہت بہتر ہے. اور جو ان کی مجھے پسند چیز بہت سب سے زیادہ پسند آئی ہے، ان کی آواز میں درد ہے، سوز و گداز ہے. مطلب سوز و گداز والی آوازیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں. ہاں، اور یہ نعمت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے. اس میں اگر باقی چیزیں جن کمیوں کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے وہ اگر ٹھیک ہو جائیں تو یہ تو طوفانی قاری بن جائیں گے. جی. اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ منہ کو کھول کے پڑھنا ہے، اتنا بھی کھولنے کا نہیں کہا تھا اتنا آپ کھولتے ہیں منہ کو. ٹھیک ہے نا، مگر مجھے تو پسند آئے، بہت اچھا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.
غار ہرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا، غار ہرا سے نکلی تھی عرصہ گزر گیا، اب بھی ہے خوب روشن قرآن کی شعاع۔ ہمارے آج کے اگلے مہمان جن کا تعلق جوہر آباد سے ہے، حافظ محمد ذیشان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ حافظ محمد ذیشان، ان کا تعلق جوہر آباد سے تھا
اور ابھی میں قاری سید صداقت علی صاحب سے ان کے بارے میں ریمارکس جو ہے وہ لینا چاہوں گا. جی قاری صاحب. قاری حافظ ذیشان صاحب جوہر آباد سے تعلق ہے, بہت صاحب درد بیلٹ ہے وہ, ہیں جی, سرائے کی بیلٹ سے ملتی ہے, اور سوز و گداز تو بہت ہے اس علاقے کے اندر, مگر پتہ نہیں سوز و گداز ان میں وہ کیوں نہیں آیا. حافظ ذیشان صاحب خوبصورت آواز ہے ان کی, جی, اور یہ سنتے ہیں, مختلف قراء کو سنتے ہیں, مقامات کو بھی سنتے ہیں, مگر ابھی چونکہ بڑا ابتدائی ان کا مرحلہ ہے, اور مقامات کو بھی پراپر طریقے سے سیکھیں. اور سیکھنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو اساتذہ ہیں جہاں سے اوریجن ہوتا ہے شروع ان چیزوں کا, ان کو سنیں. شیخ مصطفیٰ اسماعیل ہیں, شیخ عبدالباسط ہیں, شیخ سید سعید ہیں, شیخ سید متولی ہیں, یہ لوگ ہیں بڑے بڑے اساتذہ ہیں, شہاد انور ہیں. ان لوگوں کو سنیں تو ان کو سننے کے بعد زیادہ سنیں گے تو وہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر جو ہے سٹور ہونا شروع ہو جائیں چیزیں, تو پھر آپ آٹومیٹکلی اس کو پڑھنا شروع کریں گے. بالکل. تو محنت کی بہت ضرورت ہے, محنت. بالکل بالکل ایسے ہی جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ جتنا اچھا سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے. جی جی ایسے ہی. تو ہمارے آج کے آخری مہمان, تعلق ان کا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہے, اور نام قاری عمار یاسر. وہ قرآن کریم کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. یہ جواب اس کا ہے.
پڑھیں دوبارہ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. ماشاء اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. قرآن بصیرت ہے، قرآن بصارت ہے، احکام سبھی اس میں قرآن شریعت ہے، ہر علم کا ماخذ ہے، گنجینۂ حکمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے. گمراہ زمانے کو ہم راہ دکھلائیں گے، گمراہ زمانے کو ہم راہ دکھلائیں گے، قرآن ترقی کی ہر حال میں ضمانت ہے. قاری عمار یاسر جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا اور وہ پروگرام میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور یہ ہمارے آخری قاری تھے. اور اب میں رخ کروں گا ججز حضرات کی طرف اور ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ قاری عمار یاسر کے حوالے سے آپ کے کیا ریمارکس ہیں. جی ماشاءاللہ، اچھا پڑھا. قاری عمار یاسر صاحب نے اچھی کوشش کی. بیات ابتدا میں جب آپ تھے، شوری کے بعد آپ مقام صبا میں گئے، اسی طرح. اچھا، کیونکہ آپ کا یوں پہلا مقام جو ہے وہ مقام صبا بن گیا. بہت اچھا ہوتا اگر آپ کا پہلا مقام رست ہوتا یا بیات ہوتا. تو یہ کیونکہ کسی بھی مقابلے، جب بھی آپ کسی کمپٹیشن میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پہلا مقام جو ہے وہ آپ کا یا رست ہو یا پھر آپ کا بیات ہو. اس کے بعد آپ سیگا میں گئے. سیگا میں آپ نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اوپر کی آوازیں بھی لگانے کی کوشش کی آپ نے، لیکن کیونکہ آپ کی ریاضت شاید میرے خیال میں تھوڑی کم تھی اوپر کے سر پڑھنے میں، اس لیے تھوڑی سی آپ کو مشکل پیش آ رہی تھی. باقی اوورال میں نے یہ دیکھا کہ خود اعتمادی قاری صاحب مجھے ان میں کافی نظر آئی ہے. بڑی اچھی خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے پڑھا ہے. تجوید بھی کافی بہتر ہے. کچھ الفاظ ایسے تھے جو ہمیں تھوڑے سے مجہول سننے میں نظر آئے، اور بنیادی وجہ وہی ہے جو قاری صاحب نے جیسے پہلے بھی کہا کہ تجوید جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے، اس پر محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اوورال بہت اچھا پڑھیں. بیسٹ آف لک. جی قاری صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سیڑھی پر چڑھنا چاہ رہے ہیں اور سیڑھی ڈول رہی ہے، سیڑھی ڈول رہی ہے اور ڈر ڈر کے پاؤں رکھ رہے ہیں. مقامات پڑھ رہے تھے نا جی تو ڈر ڈر کے پڑھ رہے ہیں. ڈرنا نہیں چاہیے. حالانکہ ٹیلنٹ ان کے اندر بہت مضبوط موجود ہے، اور وہ خوف غالب تھا ٹیلنٹ کے اوپر نا. تو بڑی صلاحیت ان کے اندر ہے ماشاءاللہ. محنت کریں گے اور آگے بڑھیں گے. جی بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا. اور اب وہ وقت ہے کہ ہم نتائج کی جانب بڑھیں گے، کیونکہ 8 قرآ حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے اور جن کو مخصوص وقت دیا گیا تھا اپنی اپنی تلاوت مکمل کرنے کے لیے، اور اس وقت جو ہے وہ رزلٹ کمپائل ہو چکا ہے. اور میں ججز کی جانب بڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ کون سے 2 خوش نصیب ہیں
جو فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے. جی قاری صداقت علی شاہ صاحب اور قاری اکرام اللہ محسن صاحب بتائیے گا کہ وہ کون سے 2 خوش نصیب ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ آج ہمارے 8 قراء جن کو ہم نے کل منتخب کیا تھا انہوں نے پڑھا اور بہت خوبصورت پڑھا. پاکستان کے اندر الحمدللہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور شعبہ قرات کے اندر الحمدللہ ہمارے نوجوان بچے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر کافی پوزیشنز لے رہے ہیں. جی اور اس ذوق کو پروموٹ کرنے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کے اندر. آج کے کمپٹیشن میں 2 قراء جو کہ فائنل میں شرکت کریں گے جی ان میں قاری محمد علی ہیں اور قاری عمار یاسر ہیں. یہ 2 قراء آج کے اس کمپٹیشن میں سلیکٹ ہوئے ہیں جو کہ فائنل میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر اسلام آباد کی نمائندگی کریں گے. جی بہت شکریہ. قاری محمد علی جن کا تعلق ثوابی سے ہے اور قاری عمار یاسر جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے. یہ 2 خوش نصیب ہیں جو فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے. اور جو ہمارے دوست آج نہیں جیت سکے تو کوئی بات نہیں, دوبارہ کوشش کریں. آپ یقیناً ایک بہت عظیم مقصد, عظیم کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ زندگی میں آپ کو دوبارہ موقع ملیں گے. آپ دوبارہ کوشش کریں اور کوششیں ہمیشہ رنگ لاتی ہیں. اور جو لوگ لائن میں ہوتے ہیں یقیناً ایک نہ ایک دن ان کا نمبر ضرور آتا ہے. تو جو لوگ یہاں پر کوالیفائی کر چکے ہیں ان کو بہت مبارکباد, اور جو نہیں کر پائے تو ان کے لیے نیک خواہشات, نیک تمنائیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پروگرام جس کا نام کل پاکستان مقابلہ حسن قرات سے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سبھی دوستوں کا, ہماری جو ٹیم ہے ان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل تھینکس جو ہمارے ججز حضرات قاری سید صداقت علی, قاری اکرام اللہ محسن, آپ سبھی کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے گا. اللہ نے کے بعد.